السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کریم رب سے دعا ہے مولا کریمہ ہمیں اپنے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما، اور جو مواقع تو ہمیں فراہم کرتا ہے ان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ دیکھیے رب کریم کا کتنا کرم ہے، یہ رب کریم کا کرم ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً اپنے بندوں کو خود سے جوڑنے کے مواقع فراہم کرتا رہتا ہے، جیسے نماز پنجگانہ، اشراق، چاشت، یہ تو بہترین مواقع ہیں نا۔ اسی طرح زکوٰۃ، حج، عمرہ، رمضان، اتنا پیارا رمضان کہ ایک نیکی کا ریوارڈ 70 گنا زیادہ، پھر اعتکاف کی نعمت، قربانی، عاشورہ، شب برات، شب قدر، یہ سب اسی کا اظہار ہے نا کہ بندہ جب دنیاوی کاموں میں لگ کر رب کریم سے غافل ہو جاتا ہے تو پھر جھنجھوڑتا ہے بندے کو تاکہ وہ اس کی طرف پلٹے، اللہ کے سامنے سر جھکا دے، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرے۔ قرآن کریم نے جن 4 مہینوں کو مقدس مہینے کہا ہے ان میں سے ایک ذوالحجہ ہے، جس کی عظمت اور تقدس دیگر محترم مہینوں کے مقابلہ میں بھی بہت زیادہ ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بول سن کے من کو ٹھنڈ پہنچاتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الشہور شہر رمضان وأعظمها حرمۃ ذوالحجہ۔ یہاں بھی کیا بتایا کہ سید الشہور رمضان ہے اور عظمت کے لحاظ سے ذوالحجہ، یہ تو بڑی اہمیت کی بات ہے۔ یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ ذوالحجہ کا پورا مہینہ ہی قابل احترام ہے، لیکن اس کے جو ابتدائی 10 دن ہیں نا وہ بہت ہی فضیلت اور عظمت والے ہیں۔ قرآن کریم میں رب کریم نے ان 10 دنوں کی اہمیت کو اس طرح بیان فرمایا ہے، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، قسم ہے صبح کی، قسم ہے فجر کے وقت کی یا اس صبح کی اور ان مقدس 10 راتوں کی، اور قسم ہے جفت اور طاق کی۔ اس میں 3 قسمیں رب کریم نے، اللہ اکبر، رب قسمیں کھا رہا ہے۔ بندہ جب کوئی قسم کھاتا ہے تو کیا مراد ہوتی ہے؟ کسی چیز کی اہمیت بیان کی جا رہی ہوتی ہے نا۔ یہاں رب قسم کھا رہا ہے، 1 نہیں، 2 نہیں، 3۔ پہلی ہے والفجر، اور مفسرین نے خاص 10 ذوالحجہ کی صبح بھی مراد لی ہے۔ دوسری قسم 10 راتوں کی کھائی گئی۔ 3 اقوال ہیں میرے پاس، رمضان کی آخری 10 راتیں، محرم کی پہلی 10 راتیں اور ذوالحجہ کی پہلی 10 راتیں، یہ 3 اقوال ہیں علماء کرام کی۔ اور دیکھیں یہ جو 10 دن ہیں، یہ دن راتیں، ان کی آپ نے قدر کرنی ہے۔ اور تیسری قسم جفت اور طاق کی کھائیے، اس میں بھی مختلف روایات ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جفت سے مراد 10 ذوالحجہ یعنی قربانی کا پہلا دن ہے، اور طاق سے مراد عرفہ کا دن ہے۔ بھلے دن ہو یا رات ہو، آپ نے ہر لمحے کی قدر کرنی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عشر الاضحیٰ ہی افضل الایام السنہ، یعنی 10 ذوالحجہ سال کے عام دنوں میں سب سے افضل دن ہے۔ یہ دن بہت ہی قیمتی دن ہے۔ قرآن کریم اور احادیث طیبہ سے 10 ذوالحجہ کے لگ بھگ 10 اعمال جو ہیں وہ ہمیں ملتے ہیں، جیسے حضرت عبداللہ بن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، بہت ہی پیارا، بہت ہی پیاری باتیں، کہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں دوسرے ایام کا کوئی عمل
عشر ذوالحجہ یعنی یکم ذوالحجہ سے 10 ذوالحجہ تک، اس دوران نیک عمل سے بڑھ کر پسندیدہ نہیں۔ اب وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کرام جن کو تو لمحہ لمحہ نیک اعمال کی فکر ہوا کرتی تھی۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ محبوبہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بڑھ کے ہے؟ صحابہ کرام نے کیا عرض کیا، یا رسول اللہ کیا یہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بڑھ کر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بڑھ کر ہے۔ ہاں، جو شخص جان اور مال لے کر اللہ کی راہ میں نکلا، کیا فرمایا؟ ہاں، جو شخص جان اور مال لے کر اللہ کی راہ میں نکلا، پھر ان میں سے کوئی چیز بھی واپس لے کر نہ آیا، سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، بے شک یہ سب سے بڑھ کر ہے۔ یہ مشکات شریف کی حدیث طیبہ ہم سن رہے تھے۔ اس حدیث سے کیا پتا چلا کہ ان 10 دنوں میں کوئی سا بھی نیک عمل کیا جائے اس کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ نماز، روزہ، تسبیح، استغفار، صدقہ، خیرات، کوئی بھی عمل ان دنوں انجام پائے گا اس کے اجر میں بھی اضافہ ہوگا۔ آپ مجھے بتائیں آپ کیا کریں گے؟ آپ نے کوئی پلان کیا؟ رمضان میں تو پھر کچھ پلاننگ ہوتی ہے، کچھ ماحول بنا ہوا ہوتا ہے، کچھ تیاریاں ہوتی ہیں، ذہن بھی بنا ہوا ہوتا ہے، چھوٹے بڑے کچھ نہ کچھ عمل کر رہے ہوتے ہیں، قرآن کریم پڑھ رہے ہوتے ہیں، تسبیحات، روزے، جتنا ان سے ہو سکتا ہے، بعض تو بہت زیادہ کرتے ہیں، لیکن عام بھی جو لوگ ہوتے ہیں جو پورا سال کچھ نہیں کرتے وہ بھی مصلی اور قرآن کریم اٹھائے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن ذی الحجہ، اتنے پیارے دن، اتنے اچھے دن، اس ذی الحجہ کی قدر چند لوگوں کے علاوہ میں نے نہیں دیکھی۔ آپ ان کی قدر کیجئے۔ پہلے چلیں گزر گئے ٹائم، وہ تو واپس ہم نہیں لا سکتے نا۔ ہاں، استغفار کر کے ہم اپنے پچھلے گناہوں کو دھو سکتے ہیں، اور ان دنوں کی قدر کر کے ہم لوگ اپنے جنت کے لیے کوشش کر سکتے ہیں۔ آپ نے ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے ہیں، دعائیں کرنی ہیں۔ کیا میں توقع رکھوں